سہارا دیتی ہے. سبحان اللہ. شریعت اور طریقت کیا ہے کبھی آپ نے جانا؟ لوگ عام طور پہ اس میں منافعات سمجھتے ہیں یا تضاد سمجھتے ہیں اور کچھ جھوٹے مدعیان طریقت دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں. ہم تو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ 5 وقتہ نمازیں ضروری نہیں ہیں، تم کیا جانو ہم کہاں پڑھتے ہیں. ظالموں، بے غیرتوں، نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. ان کے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پورا سجدے میں گزرتی تھی. واہ واہ. اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو. جھوٹے اور مکار ہیں یہ لوگ. ان سے بچو، بے شک ان سے بچو. شریعت کی پابندیاں جب نبی سے نہیں اٹھائی گئیں تو کسی غیر نبی سے کیا اٹھائی جاتی؟ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. ہم طریقت کے لوگ ہیں. امام اہل سنت سے پوچھا گیا تھا، واہ واہ. ہمارے اعلیٰ حضرت سے سبحان اللہ. پوچھا گیا تھا کہ طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شریعت زینہ ہے اور طریقت جلوے بالائے بام. سبحان اللہ. یعنی جب تک آپ راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، یہ شریعت ہے. اور جب کبھی تجلی کی کوئی چھوٹ پڑ جائے تو یہ طریقت بن جاتی ہے. جب تک نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، جب تک شریعت ہے. اور جہاں کوئی تجلی یہ باور کرا دے کہ آپ خدا کے جلووں کو دیکھتے ہیں تو یہ طریقت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احسان کی منزل طریقت کی منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء کرام کو مشاہدے کی قوت دی گئی تھی. جانتے ہیں کس لیے دی گئی تھی؟ تاکہ دنیا جب علم نہ سمجھ سکے تو اسے دکھا دیا جائے، اس کو مشاہدہ کرا دیا جائے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارت دیتی ہے. واہ واہ. میں چند مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ حضور غوث پاک کے مشاہدات اور انقلابات کا آپ جائزہ لے سکیں. سبحان اللہ. دیکھیے سبحان اللہ. دونوں طرف سے آتے ہیں، اس کا جواب بن سکے. یاد رکھیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. واہ. ایک پتا بھی اس کی مرضی سے ہل نہیں سکتا، ایک ذرہ بھی تابندہ نہیں ہو سکتا اس کی مرضی سے. اس کی مرضی ہی کی پابند پوری کائنات ہے. مگر وسائل اور ذرائع ہیں، کارکنان قضا اور قدر پیدا کر دیے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایک بوڑھی عورت کا خیال کیجئے جس کا ایک بیٹا تھا، اور یہ 80-85 سال کی بوڑھی عورت تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. بیٹا لاٹھی اور سہارا بن کے چلا رہا تھا. مر گیا بیٹا جوانی میں. بوڑھی عورت نے تڑپنا شروع کر دیا اور کہا اے اللہ، یا تو مجھے بھی موت دے دے یا میرے بچے کو زندگی دے دے. ابھی وہ تڑپ رہی تھی کہ بچے میں حرکت پیدا ہوئی، بچہ زندہ ہو گیا. اللہ. کیا کہیں گے آپ؟ مرنے والا تو مر گیا تھا مگر اللہ کی قدرت نے زندہ کر دیا. فرض کیجئے وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. وہ بوڑھی عورت جناب عیسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور آپ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا ہے اور آپ نے احیاء موتا کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس عظیم شے کو اپنی جانب منسوب کیا ہے. وہ احیل موتا، میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں. پیغمبر کا اختیار ہے یہ پیغمبر کا منصب ہے کہ موت کو زندگی دے رہے ہیں جناب عیسیٰ. تو حضور آپ مردوں کو زندہ کرتے، میرا بچہ میں کس کے سہارے کھڑی ہوں گی اور چل سکوں گی؟ حضرت عیسیٰ بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے مسیحا بنا کے بھیجا ہے، یہ تیری بندی مجھے مسیحا سمجھ کے آئی ہے، اس لیے اس کے بچے کو زندگی دے. قم بإذن اللہ کہا اور بچہ زندہ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ نبی کا معجزہ ہے. واہ واہ. بے شک. بغیر نبی کے جو ہوا تھا اسے اللہ کی قدرت کہا آپ نے، اور جو نبی کے ذریعے ہوا اسے اللہ کا معجزہ کہا. مگر زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے دی ہے نا. پہلے بھی اللہ نے دی تھی اور نبی نے بھی اللہ ہی سے دعا کی ہے. قم بإذن اللہ ہی کہا ہے. فرض کیجئے حضور غوث پاک کا زمانہ ہے، سبحان. اور وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آتی اور کہتی کہ آپ نے تو صدیوں کے مرے ہوئے فرد کو زندہ کر دیا تھا. وہ عیسائی جو آپ کے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کے نبی نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو ہمارے نبی تو مردہ زندہ کرتے تھے، کیا آپ کے نبی کی امت کے علماء مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. چلو کسی قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر لے گیا اور آپ نے قم بإذن اللہ کہا اور مردہ باہر آ گیا زندہ ہو کر کے. یہ ایک مردہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں سنا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جو بڑا عظیم تر ہوگا. اس نے امید کی تھی کاش میں اس زمانے میں ہوتا. اس کی امید قبول ہو گئی تھی اور وہ شخص اٹھا، باہر نکلا، کلمہ پڑھا، پھر موت واقع ہو گئی اور چلا گیا. کہا مردے کو زندہ کیا ہے، میرے بچے پہ کرم فرمائیے. انہوں نے بھی قم بإذن اللہ کہا اور مردہ زندہ ہو گیا. آپ نے کہا یہ نبی کی، رسول کی، یہ ولی کی کرامت ہے. زندگی ہر جگہ اللہ سے مل رہی، مؤثر حقیقی پروردگار عالم ہے.
بلا واسطہ ملی تو قدرت ہے، نبی کے واسطے سے ملی تو معجزہ ہے، اور ولی کے ذریعے ملی تو کرامت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہیں بھی نہ شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے اور نہ کفر کی بات کی جا سکتی ہے۔ واہ واہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ،